بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہے۔ یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، صبح جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور شعبان کا دوسرا عشرہ جو ہے اس کا آخری جمعہ ہے۔ وقت کتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو کئی اس کے ساتھ کھیلنے والے اس دنیا سے چلے گئے، کئی ایسے لوگ جو اس کے ہمراز تھے وہ دنیا سے چلے گئے، کئی ایسے جو اس کے سکے بھائی تھے وہ چلے گئے، ماں باپ چلا گیا، اس کے علاوہ محلے کے اندر دوستی جن کے ساتھ تھی، کھیلتے تھے بچپن میں، وہ چلے گئے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا۔ لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ ہم نے مر کر اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر یقیناً انسان کی زندگی کا ٹریک چینج ہوگا۔ ہمارا یقین نہیں اللہ پر، ہمارا یقین نہیں ہماری موت پر۔ اگر انسان کا پختہ ذہن بن جائے کہ میں نے مرنا ہے اور اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے جہنم اور جنت بنائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے نا، وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَىٰ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَىٰ، کہ ایک ذرہ برابر اگر آپ نے اچھائی کی ہے تو اس کا بھی میرا رب آپ کو صلہ دے گا۔ اگر آپ نے ذرہ برابر کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو اس کی بھی آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ناظرین، ہمارا عقیدہ پختہ نہیں۔ ہم نے زبان سے اللہ کو ضرور مان لیا، ہم نے زبان سے محمد مصطفیٰ کی رسالت کو ضرور مان لیا، لیکن صرف یہ جو گھنٹی ہوتی ہے، گردن میں گھنٹی جس کو کہتے ہیں، صرف اس سے اوپر زبان کی حد تک، لیکن ہم نے اپنے جسم کے اندر اس کو نہیں داخل کیا۔ اگر ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر سما جاتی تو یہ ہمارا یقین ہونا تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر ہماری زندگی یہ والی بدل جاتی۔ اب دیکھ لو ہمارے حکمرانوں کی پوزیشن، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، اپنے محلے میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، دنیا کی آگ لگی ہوئی ہے۔ پیٹ کے لیے انسان ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس دنیا کے پیچھے مر مٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے پیچھے اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کے پیچھے ٹائم نہیں ملتا اس کو۔ اگر ان کو اللہ سے محبت ہوتی، محمد مصطفیٰ سے محبت ہوتی، تو ان کے چہرے پر داڑھی مبارک ہوتی، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی، اور یہ مسجدوں میں نظر آتے اور رات کو مصلوں پر روتے، اور یہ سب عاجز ہوتے۔ ان کی کنڈیشن دیکھ لو، ان کی حالتیں دیکھ لو، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا۔ ناظرین، اس دنیا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، ایک دن آپ نے مرنا ہے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، ان پر جب اسرائیل ان کی جان نکالنے کے لیے حاضر ہوا، اجازت مانگتا ہے، اجازت مانگنے کے بعد میرے نبی اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ پاؤں کے ناخنوں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے۔ جب جان نکالتا نکالتا فرشتہ سینے پر پہنچتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، درد ہو رہی ہے، کیا تو میری امت کی بھی اسی طرح جان نکالے گا؟ سبحان اللہ۔ اسرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی تو بڑی میں آسانی کے ساتھ جان لے رہا ہوں، ان کی کئی درجے مشکل جان نکلے گی۔
تو میرے نبی تاجدار حرم محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں آخری وقت، اے اسرائیل مرتے وقت جو دکھ تو نے میری امت کو دینے ہیں آج میرے سینے پر دکھ دے میری امت کو کبھی دکھ نہ دینا۔ یہ ہے وفادار نبی، یہ ہے دل کے اندر محبت رکھنے والا اپنی امت کے لیے۔ آخری وقت تھا، اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آج ہمارے حکمرانوں کی حالت دیکھو، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ان کی، لیکن آپ تو اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے آخری دم تک ان کو یاد رکھا۔ تو ناظرین، صبح جمعہ کا دن ہے، اپنے آپ کو دل سے قدورتیں نکالو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرو۔ کل جمعے کے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور کرنے کا طریقہ یہ ہوگا جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک صرف تسبیح، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرا رب میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، میری مدد فرما۔ بس ایک تھوڑی سی چھوٹی سی یہ دعا ہے، تو میرا رب آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگے جس چیز کی طلب ہے۔ ناظرین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جس چیز کی حسرت ہے، گھر نہیں تو گھر مانگو، رزق نہیں تو رزق مانگو، بچوں کے لیے دعائیں مانگو، جس چیز کی طلب ہے مانگو، میرا رب اسی وقت آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ چھوٹا سا نسخہ، چھوٹی سی دعا کر کے دیکھو، زندگی بدلے گی۔ میرے رب کے ان الفاظوں میں بڑی برکت ہے، ان کے اندر بڑا نور ہے، نور، ہر لفظ کے اندر طاقت ہے۔ جب انسان رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں عاجز ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میری مدد، تو میرا رب ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے میرا رب اپنے بندے سے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔